الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اوتوا العلم درجات وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں بہت ہی معزز جانی پہچانی شخصیت جس کے علم اور تقوی اور قابلیت کی تمام دنیا اعتراف کرتی ہے، حضرت مولانا مفتی مسعود طارق مسعود صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس دور کے سب سے بڑے فتنے کا دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو شکست سے دوچار کیا جو اپنی ہر محفل میں بڑی بڑی باتیں کیا کرتا تھا اور ہر جگہ پر وہ علماء دیوبند کے خلاف، اکابرین کے خلاف اور یہاں تک کہ وہ صحابہ کرام کے خلاف بھی بولتا رہتا تھا۔ اس کی زبان جب بھی کھولتی تھی تو وہ اس سے شر ہی نکل آتا تھا الا ماشاء اللہ، اور وہ خیر کے دامن کو پکڑتے ہوئے اور خیر کے راستے پہ چلتے ہوئے اس کے ضمن میں وہ شر پھیلاتا تھا، لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالنا اور علماء سے متنفر کرنا، اولیاء کرام سے ان کو دور کرنا، اور اسی طریقے سے یہاں تک کہ اس نے کسی کو بھی نہیں بخشا۔ امام کعبہ تک اس نے ہر کسی کو چیلنج کیا، اور مفتی اعظم پاکستان استاذ الاساتذہ شیخ المشائخ حضرت العلامہ مفتی تقی عثمانی صاحب مد ظلہم العالیہ کو بھی چیلنج کیا اس نے کسی کو بھی نہیں بخشا، اور پھر وہ چیلنج پہ چیلنج کرتا رہا کہ مفتی صاحب آ جائیے، آپ تشریف لائیے، آپ کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن اس کا حشر کیا ہوا؟ وہ کہیں پر منہ دکھانے کا قابل نہیں رہا، اور یہ ہر دور میں ہوا ہے۔ جن لوگوں نے مرزائیت کا ساتھ دیا اور جنہوں نے صحابہ کرام کے خلاف بونکنا شروع کیا، کسی بھی صحابی کو اس نے لعن طعن کا نشانہ بنایا اور اس پر اس نے اپنی طرف سے دلائل احادیث سے دلائل اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا، احادیث کی غلط تشریح کر کے کہ اس کا یہ مطلب ہے، یہ اس صحابی کے بارے میں ہے۔ اب عوام جو ان کو سمجھایا جاتا ہے ان کو وہی چیز سمجھ آتی ہے، عوام کو جس راہ پہ چلایا جائے ان کو وہی چیز سمجھ آتی ہے، اسی چیز پہ چلتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کی لعن طعن، اس کے باتیں، اور پھر جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں اس طریقے سے باتیں کر رہے ہو، تو انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ میں کیا کروں، میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لا کے کھڑا کر دو، ان کو ان کے برابر جانو یا اس سے بہتر جانو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی زبان کے الفاظ ہے۔ اللہ کے بندے، آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ کو کسی صحابی کو کسی کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دے یا اس سے آپ اس کو بہتر کہے؟ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے؟ آپ کو کس نے یہ بولا ہے کہ آپ اس طرح کریں؟ تو لہٰذا جو ان کی باتیں تھی اور جو ان کا تکبرانہ لہجہ تھا اور غرور تھا، اللہ نے اس کو خاک میں ملایا، اور مفتی طارق مسعود صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کے ساتھ، ایک عظیم فتح کے ساتھ اس کو جہلم سے واپس کراچی لٹایا۔ ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں تمام اہل حق کی جانب سے، اور یقیناً سب نے ان کو مبارکباد پیش کی۔ علماء اہل حدیث نے ان کا ایک زبردست استقبال کیا راولپنڈی میں، اور اسی طریقے سے کراچی کی سطح پر ملک بھر میں خوشیاں منائی جا رہی ہے، اور سوشل میڈیا پر باقاعدہ طور پر مفتی صاحب کو داد دیا جا رہا ہے کہ یہ ایک عظیم کارنامہ ہے، اور اس دور کے دجال کے خلاف کہ جنہوں نے مرزائیت کا ساتھ دیا، انہوں نے یہاں تک کہا کہ آپ یہ قیدیانی جو مرزائی ہے ان کو کافروں سے کیسے بدتر سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تو
نبی علیہ السلام کو تو پیغمبر مانتے ہیں، لیکن صرف یہ نہیں مانتے کہ یہ آخری نبی نہیں ہے، تو پھر یہ ان سے کیسے بدتر ہے؟ یہ اس کی مرزائی کی خود کی باتیں ہیں، یہ جیلمی کی. تو یہ ان کی جو باتیں تھی، اللہ نے ان کو اپنے باتوں میں خود پھنسایا اور وہ رسوا ہو گیا، اور اس نے کبھی مفتی صاحب کا سامنا نہ کیا ہے، نہ کبھی کر سکے گا. اور اس کے لیے علماء دیوبند کے چھوٹے چھوٹے فرزند اور ان کے چھوٹے چھوٹے شاگرد بھی کافی ہے. وہ تو مفتی صاحب تو بڑی شخصیت ہے، اس کا اعلیٰ مقام ہے. اسی طریقے سے کبھی اس نے یہ چیلنج دیا کہ آپ آ جائیے اور ساتھ میں مفتی تقی عثمانی صاحب مد ظلہم العالیہ اس کو بھی لے کر آئیے، اور آپ کے لیے کرائے بھی فری ہے، آپ کے کیمرہ مین کے لیے بھی ٹکٹ فری ہے. یہ ساری چیزیں اس نے کی. لیکن جب مفتی صاحب تشریف لے گئے 5 اکتوبر کو، اور وہاں پہ جا کے اس نے 48 گھنٹے کا ان کو ٹائم بھی دیا، اور پھر 7 اکتوبر کو مفتی صاحب وہاں سے واپس ہوئے، اور اس وقت تک اس کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا. اور وہ ان کے جو شاگرد تھے، ان کے جو فالوورز تھے، وہ یہ بتا رہے تھے کہ مفتی صاحب موجود نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد ان کی تصویری جو سوشل میڈیا پر شائع ہو گئی، اور وہ انہوں نے جو شائع کی ایکٹرز کے ساتھ کہ عمران عباسی وغیرہ کے ساتھ انہوں نے جو تصویریں نکالی. اور پھر اس نے یہ بھی پروپیگنڈا کیا کہ مفتی صاحب کے پیچھے پولیس گھوم رہی ہے، ان کو سی ٹی ڈی والے ڈھونڈ رہے، اور تو ان کو پیچھے پولیس گھوم رہی ہے. تو اللہ کی بندی، مفتی صاحب کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے، نہ کوئی کرائم کیے اس نے. اور اس کی پھر وفاقی مذہبی امور جو وزیر ہے طاہر اشرفی صاحب نے ان کی تردید بھی کی کہ یہ سراسر طور پر جھوٹ بول رہا ہے، مفتی صاحب کے پیچھے کیوں پولیس گھوم رہی ہے؟ مفتی صاحب نے کون سا جرم کیا ہے؟ اس ملک کا شہری ہے، ایک بڑا عالم دین ہے، اور ایک بڑی شخصیت ہے. الٹا حکومت ان کو سیکورٹی دیں گے اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے. تو اللہ نے ان کو ذلیل کیا اور کہیں منہ دکھانے کا لائق نہیں رہا، ان کو منہ چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہر دور میں اس طرح کے لوگوں کو ان کو ذلیل اور خوار کرتے ہیں، اور علماء دیوبند کے کسی بھی شخص کے ذریعے سے ان کو ذلیل اور خوار کرواتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرح فتنوں سے بچائے، اور ہم سب کو چاہیے کہ اس طرح لوگوں سے اجتناب کریں، ان کے بیانات نہیں سنیں، اور ان کی کسی بھی بات پہ کان نہ دھرے. تو پھر یہ شخص یہ اور بھی ذلیل ہوگا جب ان کے فالوورز کم ہو جائیں گے، لوگ ان کے خود خلاف ہو جائیں گے، اور ابھی ہونا شروع ہو گئے لوگ ان کے خلاف. اکثر طور پر میسیجز وغیرہ جاری ہوتے ہیں، اور ان کے جو فالوورز تھے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس نے سامنا کیوں نہیں کیا، اگرچہ ان کے کرائے کے جو بندے ہیں ابھی تک وہ یہ کہہ رہے کہ وہ اس کو پتہ نہیں تھا، وہ جاب کرتے ہیں پنڈی میں، اسلام آباد میں جاب کرتے ہیں، صرف ایک دن آتے ہیں، وہاں پہ بیٹھتے ہیں، مسائل بیان کرتے ہیں. حالانکہ ایسی بات ہی نہیں تھی. اس نے کھلا چیلنج دیا تھا کہ مفتی صاحب آپ آ جائیے، آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ قیامت تک نہیں آ سکتے، اور مفتی صاحب اگر نہیں آئے تو یہ میری کرامت ہوگی، اور اگر آ گئے تو پھر یہ میری اجتہادی غلطی ہوگی. یہ بھی اس نے کہا. بھائی آپ کو کس نے مجتہد بنایا ہے؟ آپ کو کون کہہ رہے آپ مجتہد ہے؟ آپ تو سارے مسائل غلط بیان کرتے ہیں، آپ کا اپنا الگ رخ ہے. الٹا آپ لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہم سب کو مل کر نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرنا اور ان کو دھوکے دینا، یہ آپ ابھی تک کرتے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کی نہیں چلے گی. اور لوگوں نے آپ کا جو مکروہ چہرہ تھا اس کو پہچان لیا، اور اس کے بعد آپ کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ہدایت آپ کی قسمت میں نہیں ہے تو اللہ نے جیسے آپ کو ذلیل کیا، انشاءاللہ آپ اس سے آگے اور بھی ذلیل ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.